دنیا کی جنگی تاریخ میں ہمیشہ ایک بات طے رہی ہے، اصل طاقت صرف ہتھیار کی نہیں، عقل اور حکمت کی بھی ہوتی ہے۔ بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا، جو بلا شبہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن بھارت نے صرف پیسے کا سہارا لیا، بغیر یہ سوچے کہ دشمن اسے ناکارہ بنانے کا کیا منصوبہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے عقل، تدبیر اور اسٹریٹجک بصیرت سے کام لیتے ہوئے چین سے جدید ترین CM-400 AKG ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل سسٹم حاصل کیا، جو نہ صرف زمین پر موجود اہداف کو انتہائی رفتار سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ دشمن کے S-400 جیسے جدید ڈیفنس سسٹم کو بھی مکمل طور پر بے اثر کر دیتا ہے۔ جب CM-400 AKG جیسے ہائپرسونک میزائل میدان میں اتریں گے تو بھارت کا S-400 صرف ایک ٹین کا ڈبہ بن کر رہ جائے گا، جسے نہ کچھ دکھائی دے گا اور نہ روکنے کا وقت ملے گا۔ پاکستان نے پھر ثابت کر دیا کہ جنگیں صرف ہتھیار سے نہیں، ذہن سے جیتی جاتی ہیں۔ سن 2000 کی دہائی کے وسط میں چین نے یہ مشاہدہ کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایشیا پیسیفک میں اپنی بحری اور فضائی موجودگی کو بڑھا رہے ہیں، خاص طور پر کیریئر اسٹرائک گروپس کی شکل میں۔ تو چینی دفاعی ماہرین کو ایک ایسے میزائل ٹیکنالوجی کی کمی محسوس ہوئی جیسے ایئر کرافٹ کیریئرز کو فاصلے سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اسی پس منظر میں چین کی ایویشن انڈسٹری آف کارپوریشن نے ایک ایسا میزائل پروگرام شروع کیا جس کا مقصد تھا ایک ایسا ایئر لانچنگ میزائل تیار کرنا جو نہایت تیز رفتار اور اینٹی ایس ایس اور اینٹی ڈینل حکمت عملی کے مطابق ہو۔ یہ میزائل اس زاویے سے ڈیزائن کیا گیا کہ دشمن کے ریڈار یا میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکما دے کر انہیں تباہ کر سکے اور دشمن کو حملے کے بعد جوابی کارروائی کا وقت ہی نہ ملے۔ اسے ہائی سپر سونک یا ہائپر سونک اینٹی شپ میزائل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ میزائل کل چین ڈسٹرپشن کے نظریے پر مبنی ہے، یعنی دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول ریڈار اور دفاعی نظام کو اچانک برق رفتاری سے تباہ کر کے اس کی دفاعی صلاحیت کو ختم کرنا۔ یہ خصوصیات اسے ایک اسٹریٹجک فرسٹ اسٹرائک ویپن بناتی ہیں جو کسی جنگ کے آغاز میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ CM-400 AKG کو چائنا نے ایک ایکسپورٹ ویپن سسٹم کے طور پر تیار کیا تاکہ وہ ممالک جو امریکہ یا روس سے جدید میزائل ٹیکنالوجی نہیں لے سکتے، انہیں ایک قابل اعتماد، سستا اور مؤثر مبدل فراہم کیا جا سکے۔ کیونکہ پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات نہایت گہرے اور پراعتماد ہیں اور پاکستان خود بھی لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر کی تیاری میں چین کا پارٹنر ہے، اس لیے پاکستان نے اس میزائل کو فوری ضروریات پر حاصل کیا۔ پاکستان کو خاص طور پر بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کا توڑ چاہیے تھا جو بھارت نے روس سے حاصل کیا۔ چین نے اس میزائل کو پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جیسے طیاروں کے ساتھ ہم آہنگ بنایا تاکہ پاکستان کو ایک ایسا ہتھیار حاصل ہو سکے جو فضا سے دشمن کے ایئر ڈیفنس شیلڈ، ناول ایسٹس اور اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا سکے۔ CM-400 AKG میزائل کو چین کی ایویشن انڈسٹری آف کارپوریشن آف چائنا نے تیار کیا۔ اسے دنیا کے سامنے سب سے پہلے زوہائی ایئر شو میں 2012 میں پیش کیا گیا۔ چین نے اس میزائل کو ایسے ممالک کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو جدید اور سستے دفاعی مبدل چاہتے ہیں۔ 2018 اور 2019 کے دوران اس میزائل کو پاکستان نے اپنے فضائی نظام میں شامل کیا۔ یہ اقدام اس وقت اٹھایا گیا جب بھارت نے روس سے S-400 ڈیفنس سسٹم خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جو پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک چیلنج بن سکتا تھا۔ CM-400 AKG ایک ہائپر سونک میزائل ہے، یعنی یہ آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے پرواز کرتا ہے۔ اس کی رفتار ماچ 4.5 سے ماچ 5 تک ہو سکتی ہے، جو اسے دشمن کی دفاعی ریڈار سے بچ کے نکلنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اس کی رینج تقریباً 100 کلومیٹر سے 240 کلومیٹر تک ہے، جو اسے درمیانی فاصلے کے اسٹریٹجک اہداف پر حملہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ دشمن کے بحری جہاز، موبائل ریڈارز، کمانڈ سینٹرز یا زیر زمین ٹھکانے اس کے اہم ترین ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں۔ CM-400 AKG کو 2 اقسام کے بارودی سوروں کے ساتھ لیس کیا جا سکتا ہے۔ بلاسٹ وار ہیڈ 150 کلو گرام کا دھماکہ خیز جو کھلے مقامات پر وسیع تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پینیٹریشن وار ہیڈ 200 کلو گرام کا جو زیر زمین یا قلعہ بند ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے کہ کمانڈ بنکرز یا اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز۔ CM-400 AKG جدید انرشیل نیویگیشن سسٹم اور گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم پر مبنی رہنمائی استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پیسیو ریڈار سیکر یا انفراریڈ TV سیکر بھی موجود ہے، جو میزائل کو اہداف کے قریب پہنچ کر انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا ٹرمینل گائیڈنس نظام اسے آخری لمحات میں بھی ہدف کی حرکت یا لوکیشن کی تبدیلی کا مؤثر انداز میں تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ نے انڈس شیلڈ 2023 نامی بڑی مشق کے دوران CM-400 AKG میزائل کا استعمال کیا۔ اس مشق میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے نے میزائل فائر کیے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے والے DA-20 الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ نے دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم کو جام کرنے کی مشق کی۔ یہ ایک مکمل جنگی حکمت عملی کی عکاسی تھی جس کا مقصد تھا کہ بھارت کے جدید ترین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا جائے، کیونکہ S-400 ایک طویل فاصلے تک مار کرنے اور جدید ریڈار سسٹم سے لیس دفاعی نظام ہے۔
اس کے خلاف کامیاب حملہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب حملہ آور میزائل رفتار، رہنمائی اور الیکٹرانک وارفیئر سے مکمل مہارت رکھتا ہو، اور یہی صلاحیتیں CM400AKG میں موجود ہیں۔ پاکستان کی طرف سے CM400AKG کی شمولیت صرف ایک ٹیکنیکی اپ گریڈ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پیغام بھی ہے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جہاریت یا تکنیکی برتری کے دعوے کا عملی جواب دے سکتا ہے۔ چونکہ بھارت نے S-400 حاصل کر کے خطے میں فضائی برتری کی کوشش کی، پاکستان نے ان کے توڑ میں ایسے میزائل شامل کیے جو نہ صرف ان سسٹم تک پہنچ سکتے ہیں بلکہ انہیں تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میزائل پاکستان کے ڈیٹرنس ڈاکٹرائن کا عملی اظہار ہے، جس کا مقصد جنگ سے بچاؤ کے لیے دشمن کو یقین دلانا کہ اس کے کسی بھی ممکنہ حملے کا بھرپور، مؤثر اور فوری جواب دیا جائے گا۔ اگر مستقبل میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کسی گرم جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو CM400AKG میزائل پاکستان کی پہلی ترجیح میں شامل ہتھیار ہوگا، خاص طور پر دشمن کے ریڈار نیٹ ورک، سیم بیٹریز اور ایئر بیسز کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال پری ایمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرائن میں آتا ہے، یعنی جنگ کے آغاز میں ہی دشمن کی دفاعی ریڑھ کی ہڈی توڑ دینا۔ یہ میزائل بھارت کے S-400 سسٹم، براک 8 میزائل یا دیگر انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم کر کے پاکستانی فضائیہ کو ایئر سپیریٹی دلا سکتا ہے، جس کے بعد پاکستان اپنے دیگر فضائی یا زمینی حملوں میں برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے دفاعی ماہرین اسے گیم چینجر ویپن قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔